شاہ ایران محمد رضا پہلوی کے والد رضا شاہ کو امانتاً مصر میں دفنایا گیا تو ان کی قیمتی تلوار بھی تابوت میں رکھ دی گئی، مگر جب میت کو تدفین کے لیے تہران لایا گیا تو یہ تلوار غائب تھی، اور اس تلوار کی گمشدگی سے جنم لینے والی بدمزگی کے سبب شاہ ایران کی پہلی بیوی مصر کی شہزادی فوزیہ کو طلاق ہو گئی۔ شاہ ایران خود کو لافانی شخصیت سمجھتے تھے، کئی قاتلانہ حملوں میں بچ نکلے، مگر ان کے وزیر اعظم اور فوج کے سربراہ کو نہ صرف دن دہاڑے قتل کر دیا گیا بلکہ کوئی ملا ان کی نماز جنازہ پڑھانے کو تیار نہ ہوا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ ترازو کے نئے سلسلے ایران کی تاریخ میں آج ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس سلسلے کی پہلی قسط کے ساتھ میں ہوں بلال ہوری اور آپ دیکھ رہے ترازو۔ سرزمین ایران تین اطراف سے سمندر میں گھری ہے۔ شمال میں کیسپین سی ہے، جنوب مغرب میں خلیج فارس یعنی پرشین گلف، جبکہ جنوب میں گلف عمان۔ سائرس اعظم کے دور میں 590 قبل مسیح سے 529 قبل مسیح تک اور بعد ازاں کئی صدیوں تک ایران ایک عظیم الشان سلطنت رہا ہے۔ قیام اسلام کے وقت روم اور ایران دو بڑی طاقتیں تھیں۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا بھر کے حکمرانوں کو خطوط لکھے تو ایرانی بادشاہ نے طاقت کے غرور اور گھمنڈ میں یہ مراسلہ پھاڑ ڈالا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں ایران فتح ہوا تو بعد ازاں کئی سو سال تک خلفائے بغداد کے ماتحت رہا۔ چنگیز خان اور پھر ہلاکو خان نے خراسان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تو آگے چل کر امیر تیمور نے سرزمین فارس کو رون ڈالا۔ بعد ازاں دجلہ اور فرات کے درمیان میسوپوٹامیہ کی سرزمین سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو گئی تو صفوی حکمرانوں نے ایران کے وجود کو کسی حد تک برقرار رکھا۔ شاہ اسماعیل کے پوتے عباس اعظم نے اس خطے کی کھوئی ہوئی شان و شوکت کو بحال کرنے کی کوشش کی۔ انہی کے دور میں پرتگالیوں کو ابنائے ہرمز سے نکالنے کے لیے برطانیہ کی مدد حاصل کی گئی تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہاں قدم جما لی۔ پھر نادر شاہ ایرانی کا دور آیا جسے اہل فارس اپنے خطے کا نپولین مانتے ہیں۔ نادر شاہ نے ایک طرف کابل اور قندھار پر حملہ کیا تو دوسری طرف اس نے دلی کو تاراج کیا اور کوہ نور ہیرا اپنے ساتھ ایران لے گیا۔ نادر شاہ کے بعد ایک بار پھر یہ ملک زوال پذیر ہوا۔ ترک النسل قاجار خاندان کی بادشاہت کے بعد خانہ جنگی پھوٹ پڑی۔ 1907 میں روس اور برطانیہ نے ایران کو تقسیم کر دیا۔ 1919 میں اینگلو ایران معاہدے نے ایران کو برطانیہ کی کالونی بنا دیا۔ ان حالات میں جنرل رضا خان نامی ایک فوجی افسر قومی منظرنامے پر ابھر کر سامنے آیا جو حاکم وقت احمد شاہ کے دور میں سردار سپاہ، وزیر جنگ اور پھر وزیر اعظم بنا۔ بعد ازاں احمد شاہ ملک چھوڑ کر فرانس روانہ ہو گیا تو جنرل رضا خان نے عنان اقتدار سنبھال لیا۔ 31 اکتوبر 1925 کو ایران کی پارلیمنٹ نے قاجار خاندان کی بادشاہت کے خاتمے کا اعلان کر دیا اور پہلوی خاندان کا دور شروع ہوا۔ 25 اپریل 1926 کو رسم تاجپوشی کے موقع پر جنرل رضا خان نے اپنے 7 سالہ بیٹے محمد رضا پہلوی کو ولیعہد شہزادہ نامزد کر دیا۔ جنرل رضا خان جو ترکی کے مصطفیٰ کمال پاشا اتاترک سے متاثر تھے، انہوں نے ایران کے حالات بدلنے کی کوشش کی، مگر دوسری جنگ عظیم کے دوران اتحادی افواج پیش قدمی کرتے ہوئے تہران کے قریب پہنچ گئیں تو 16 ستمبر 1941 کو جنرل رضا خان اپنے بیٹے کے حق میں دستبردار ہو گئے اور صورتحال کی نزاکت کے پیش نظر ایران چھوڑ کر جنوبی افریقہ چلے گئے، جہاں جوہانسبرگ میں ہی 1944 میں ان کا انتقال ہوا۔ معروف مورخ محمد ہیکل اپنی تصنیف دی ریٹرن آف آیت اللہ میں لکھتے ہیں کہ پہلوی خاندان کے بانی حکمران رضا خان جنوبی افریقہ جاتے وقت
ہیرے جواہرات سے آراستہ وہ تلوار بھی ساتھ لے گئے جو قدیم بادشاہوں میں سے کسی کی تھی، اور جب رضا شاہ ایران کے تخت پر بیٹھا تو اپنی رسم تاج پوشی میں یہی تلوار باندھی۔ معزول بادشاہ رضا خان جلاوطنی کے دوران مر گیا تو اس کی اہلیہ تاج الملوک نے تابوت کے ساتھ ہی اس تلوار کو بھی دفن کر دیا۔ خواہش تو یہ تھی کہ رضا خان کو ایران میں سپرد خاک کیا جائے، لیکن وہاں قابض برطانوی حکمرانوں نے اجازت نہ دی تو امانتاً مصر کی رفاعی مسجد میں دفن کر دیا گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے خاتمے تک پہلوی خاندان کے بانی حکمران رضا خان کی میت مصر میں رہی۔ بعد ازاں ان کی حنوط شدہ لاش کو کعبہ کا طواف کروانے کے بعد 17 مئی 1944 کو ایران میں شہر رے کے مقبرہ عبد العزیزم کے قریب دفن کیا گیا، اور پھر یہاں ان کی یادگار تعمیر کی گئی۔ رضا خان کی عصر نو تدفین کے موقع پر ایک اور مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا۔ پہلوی بادشاہ کا مصر سے لایا ہوا تابوت تہران میں کھولا گیا تو میت کے ساتھ رکھی گئی ہیرے جواہرات سے مرصع تلوار غائب تھی۔ معروف مورخ محمد حسین ہیکل کے مطابق مصر کے فرما روا شاہ فاروق نے اس تلوار کی شہرت سن رکھی تھی اور ان کے حکم پر تابوت کھول کر قیمتی تلوار نکال لی گئی۔ اس تلوار کے چوری ہونے سے شروع ہونے والا جھگڑا اس حد تک بڑھ گیا کہ شاہ ایران محمد رضا شاہ پہلوی کا گھر ٹوٹ گیا۔ دراصل محمد رضا پہلوی کی پہلی شادی مصر کے بادشاہ شاہ فاروق کی ہمشیرہ شہزادی فوزیہ سے ہوئی تھی۔ اگرچہ یہ شادی پہلے بھی کامیاب نہ تھی، مگر اس تلوار کی گمشدگی نے اس شہزادی کی زندگی اجیرن کر دی۔ شہزادی فوزیہ کی ساس یعنی محمد رضا پہلوی کی والدہ تاج الملوک اٹھتے بیٹھتے اپنی بہو کو یہی طعنے دیا کرتی کہ تمہارے ملک میں شاہی خاندان کے یہ کرتوت ہیں، ہمارا پہلوی خاندان تمہارے شاہی خانوادے کے مقابلے میں قدیم نہیں، لیکن ہمارے خاندان میں کوئی چور نہیں۔ رضا شاہ پہلوی کی جواں بہن شہزادی اشرف، جنہیں ان کے ساشی کردار کی وجہ سے لیڈی میکبیتھ کہا جاتا تھا، انہیں بھی شہزادی فوزیہ پسند نہیں تھی، اور پھر محمد رضا پہلوی کو تاج و تخت کا وارث چاہیے تھا، مگر شہزادی فوزیہ نے اولاد نرینہ کے بجائے بیٹی کو جنم دیا۔ چنانچہ شہزادی فوزیہ مصر گئی تو واپس نہیں آئی اور ان دونوں کے درمیان طلاق ہو گئی۔ جنوری 1979 میں جب پہلوی خاندان کے بانی حکمران رضا خان کے فرزند شاہ ایران محمد رضا شاہ پہلوی کو ملک چھوڑ کر فرار ہونا پڑا تو یہ افواہیں زیر گردش رہیں کہ وہ اپنے والد کی لاش کو بھی ساتھ لے گئے، مگر پہلوی خاندان نے ان دعووں کی تردید کی۔ انقلاب ایران کے بعد آیت اللہ خمینی کے قریبی ساتھی صادق خلخالی نے پہلوی بادشاہ رضا خان کے اس مزار کو تباہ و برباد کر دیا۔ اپریل 2018 میں یہاں کھدائی کے دوران ایک حنوط شدہ لاش دریافت ہوئی جس کے ساتھ ایک تلوار بھی تھی۔ خدشہ ظاہر کیا گیا کہ یہ لاش پہلوی خاندان کے بانی جنرل رضا خان کی ہے۔ ان کے پوتے رضا پہلوی نے مطالبہ کیا کہ ان کے خاندان کو رضا شاہ پہلوی کی لاش تک رسائی دی جائے اور ایران میں ہی دوبارہ احترام کے ساتھ دفن کیا جائے۔ شاہ ایران محمد رضا پہلوی جو 7 سال کی عمر میں ولی عہد شہزادے اور پھر 22 سال کی عمر میں تخت نشین ہوئے، وہ کئی بار موت کے منہ سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ جانشین نامزد ہونے کے کچھ عرصہ بعد ہی ٹائیفائڈ ہو گیا تو زندگی اور موت کی کشمکش نے گھیر لیا۔ لڑکپن میں پہاڑ کی چوٹی پر گھوڑے سے گرے تو سب نے مردہ سمجھ لیا، مگر اتفاق سے انہیں خراش تک نہ آئی۔ 2 مرتبہ فضائی حادثوں میں بال بال بچ گئے۔ 1948 میں اصفہان کے قریب ایک ڈیم کی تعمیر کا معائنہ کرنے جا رہے تھے تو جہاز کا انجن فیل ہو گیا۔ پہاڑی علاقے میں بیلی لینڈنگ کرنا پڑی، مگر شاہ ایران سلامت رہے۔ 4 فروری 1949 کو سپہر 3 بجے تہران یونیورسٹی میں خطاب کر رہے تھے تو قاتل نے پوائنٹ بلیک رینج سے فائرنگ کی۔ 10 فٹ سے کم فاصلے سے حملہ کرنے والے قاتل نے پیٹ میں 3 گولیاں ماری۔ چوتھی گولی گال سے ہوتی ہوئی ناک کے نیچے سے نکل گئی۔ اب 5ویں بار قاتل نے دل کی طرف نشانہ باندھا۔ شاہ ایران کے ایک طرف جھک جانے کے باعث گولی کندھے میں جا لگی اور پھر پستول میں موجود آخری گولی پھنس گئی۔ فخر آرائی نامی قاتل کو موقع پر ہی مار دیا گیا۔ شاہ ایران کے مطابق قاتل زندہ گرفتار ہو جاتا تو یقیناً انہیں تعجب ہوتا۔ 10 اپریل 1965 کو ماربل پیلس کی پہلی منزل پر جب شاہ ایران سٹڈی روم میں تھے
تو شام آبادی نامی ایک فوجی نے ان پر قاتلانہ حملہ کیا جو ناکام رہا۔ ان حملوں میں بچ جانے کے باعث شاہ ایران کو یقین ہو گیا کہ وہ لافانی شخصیت کے مالک ہیں اور قدرت ان سے کوئی بڑا کام لینا چاہتی۔ شاہ ایران نے 3 شادیاں کی۔ ان کی پہلی شادی مصر کے بادشاہ شاہ فاروق کی ہمشیرہ شہزادی فوزیہ سے، جن کے بطن سے شہزادی شہناز نے جنم لیا۔ دوسری شادی 1951 میں ملکہ ثریہ افندی بختاری سے ہوئی جو 1958 تک قائم رہی۔ شاہ ایران نے ولی عہد کی خاطر تیسری شادی 31 اکتوبر 1960 میں فرح دیبا سے کی۔ یہ شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی اور کہا جاتا ہے کہ مشہور ڈرامہ سیریل گیمز آف تھرونز کا ساؤنڈ ٹریک شاہ ایران کی شادی پر بجائی گئی موسیقی کی دھنوں سے مستعار لیا گیا ہے۔ شاہ ایران کی تیسری بیوی ملکہ فرح دیبا نے 4 بچوں کو جنم دیا۔ ولی عہد شہزادہ رضا پہلوی جو اب بھی خود کو ایرانی تاج و تخت کا وارث سمجھتے ہیں، شہزادی فرح ناز، شہزادے علی رضا اور شہزادی لیلا۔ 87 سالہ ملکہ فرح دیبا اب بھی جلا وطنی کی زندگی بسر کر رہی۔ امریکیوں کے ساتھ شاہ ایران کا تعارف خوشگوار انداز میں نہ ہوا۔ نومبر 1943 میں دنیا کی 3 بڑی طاقتوں امریکہ، روس اور برطانیہ کے حکمران ایران میں جمع ہوئے۔ تہران کانفرنس کے دوران برطانوی وزیر اعظم چرچل نے اپنے سفارت خانے میں قیام کیا، جبکہ امریکی صدر روزویلٹ روسی ہم منصب کے ہمراہ رشین کمپاؤنڈ میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ اگرچہ شاہ ایران محمد رضا پہلوی اس کانفرنس کے میزبان تھے، مگر عالمی طاقتوں کے سربراہان انہیں خاطر میں نہ لائے۔ سفارتی آداب کے برعکس شاہ ایران از خود ان تینوں حکمرانوں سے ملاقات کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ واشنگٹن پہنچ کر روزویلٹ نے شاہ ایران کو ایک عجیب و غریب ٹیلی گرام بھیجا، جس میں کہا گیا تھا کہ تہران کے پہاڑی راستوں پر درختوں کی کمی ہے، اس لیے شاہ ایران کو اس کے مشورے پر غور کرتے ہوئے ان پہاڑی ڈھلوانی راستوں پر درخت لگانے چاہیے۔ شاہ ایران نے بعد ازاں 1949 میں معاشی اور فوجی امداد کے حصول کے لیے امریکہ کا دورہ کیا۔ ان کا والہانہ استقبال تو ہوا، مگر کسی قسم کی امداد نہ ملی اور خالی ہاتھ واپس لوٹنا پڑا۔ سیاسی اعتبار سے ایران برس ہا برس سے عدم استحکام سے دوچار تھا۔ 1946 میں ابراہیم حکیمی کے مستعفی ہو جانے کے بعد ایک بار پھر احمد غوام کو وزیر اعظم بنایا گیا۔ 10 دسمبر 1947 کو عدم اعتماد کے ذریعے ان کی حکومت گر گئی تو 30 ماہ کی مختصر مدت میں 5 حکومتیں آئیں اور گئیں، یہاں تک کہ جون 1949 میں فوج کے سربراہ جنرل علی رمزارہ کو وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ اسی برس مجلس شورا میں ایوان بالا یعنی سینٹ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ 1951 میں جہاں پاکستان کے وزیر اعظم نواب لیاقت علی خان کو قتل کیا گیا، وہاں اسی برس مارچ میں ایران کے وزیر اعظم جنرل علی رمزارہ کو فدائیان اسلام نامی شدت پسند گروہ نے تب مار ڈالا جب وہ ایک نماز جنازہ میں شرکت کے لیے مسجد میں داخل ہو رہے تھے۔ حالات اس قدر خراب ہو چکے تھے کہ کوئی مذہبی ملا یا امام مقتول وزیر اعظم علی رمزارہ کی نماز جنازہ پڑھانے کو تیار نہ ہوا۔ ایک ملا کو نماز جنازہ پڑھانے کے لیے 3000 پاؤنڈ کی پیشکش کی گئی، مگر اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ زندگی کی قیمت ان اربوں روپوں سے کہیں زیادہ ہے، اگر میں نے نماز جنازہ پڑھائی تو لوگ مجھے قتل کر دیں گے۔ شاہ ایران نے اب حسین اعلیٰ کو وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ کیا، مگر ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج اپوزیشن رہنما محمد مصدق تھے۔ جاگیردار اور دولت مند گھرانے سے تعلق رکھنے والے سیاستدان ڈاکٹر محمد مصدق کی والدہ ایران کے سابق شاہی حکمران قاجار خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ 73 سالہ ڈاکٹر مصدق شعلہ بیاں مقرر تھے اور تقریر سے پانی میں آگ لگانے کے ہنر سے بخوبی واقف تھے۔ جلسوں میں ان پر رکت طاری ہو جاتی، بے ہوش ہو کر گر جاتے، مگر کچھ دیر بعد دوبارہ کھڑے ہو کر شرکاء کا لہو گرمانے لگتے۔ شاہ ایران اپنی خود نوشت آنسر ٹو ہسٹری میں لکھتے ہیں، مصدق جیسے خطیب کو بطور سیاستدان پرکھنا مشکل ہے، کیونکہ اس کے قول و فعل کے درمیان مسلسل تضاد پایا جاتا تھا اور اس کی کیفیت دیکھتے ہی دیکھتے پل بھر میں خوشی سے مایوسی میں بدل جاتی تھی۔ اس کی آراء جو بھی ہوتی تھیں وہ ہمیشہ ان پر پختہ یقین رکھتا تھا، انہیں جذباتی اور حد سے زیادہ پرجوش تقاریر کے ذریعے آنسوؤں اور سسکیوں میں بھگو کر بیان کیا کرتا تھا۔ وہ اکثر بیمار ہونے کا ناٹک کیا کرتا
عجیب و غریب ڈرامائی انداز اختیار کر لیتا اور گاہے پکار اٹھتا میں مر رہا ہوں۔ اس کے بے ہوش ہونے کے واقعات ایک روایت یا داستان بن چکے تھے، لیکن کم لوگ جانتے ہیں کہ ایک بار جب وہ اس طرح کی شعبدہ بازی کے دوران زمین پر گر پڑا اور ایک ڈاکٹر نے اس کے بنیان کھول کر دیکھنا چاہا کہ کیا مسئلہ ہے، تو اس نے دیکھا کہ مصدق کا ہاتھ اس کے دل پر نہیں بلکہ وہ اپنے بٹوے کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر مصدق نے ایک ایسے نعرے پر ایرانی عوام کو جمع کیا جو ہر ایک کی دل کی آواز تھا۔ اینگلو پرشین آئل کمپنی APOC، جو اینگلو ایرانین آئل کمپنی یعنی AIOC کہلاتی تھی، ایرانی تیل کے ذخائر پر اس کی اجارہ داری تھی اور قومی وسائل لوٹ کر برطانیہ لے جا رہی تھی۔ 1933 میں اینگلو ایران معاہدے پر نظر ثانی کے ذریعے ہر بیرل کی برآمد پر ایران کا حصہ 17% سے بڑھا کر 23% کر دیا گیا، مگر اب بھی لوگ مطمئن نہ تھے، کیونکہ سعودی عرب سے تیل نکالنے والی امریکی کمپنیاں 50-50 کے فارمولے پر کام کر رہی تھی، یعنی جتنا آئل ایکسپورٹ ہوگا اس میں سے نصف ریونیو سعودی عرب کا ہوگا۔ ایران میں بھی اسی فارمولے پر عمل درآمد کا مطالبہ زور پکڑ رہا تھا۔ استحصال کا یہ عالم تھا کہ اینگلو ایرانین آئل کمپنی یعنی AIOC نے 1950 تک برطانیہ میں $112 ملین انکم ٹیکس ادا کیا تھا، جبکہ اس دوران ایران کو صرف $45 ملین ملے۔ ایران کی تاریخ بیان کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال اوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 0332841057 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔